إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 2004 میں ماضی قریب میں سب سے پہلی بار ڈنمارک کے اندر نبی مکرم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے چھاپے گئے. پھر یہ سلسلہ یورپ کے مختلف ملکوں کے اخبارات، امریکہ اور دیگر بہت سارے ملکوں تک پھیلا. پھر اسی طرح ایک شخص جس کا نام تھا ٹیری جونز، اس ٹیری جونز نے نعوذ باللہ امریکہ کے اندر قرآن مجید کو جلایا، اللہ کی کتاب کی توہین کی. اور فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ایک لفظ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، کہ اظہار رائے کی آزادی کے جو نام نہاد علمبردار ہیں انہوں نے کہا جی ہر بندے کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. اس بنیاد پر اس کو باقاعدہ پروٹیکشن دی گئی. پھر یہ سلسلہ مختلف تنظیموں کی طرف سے ڈھکے چھپے انداز میں مغرب کی بعض حکومتوں کی زیر سرپرستی جاری رہا. اچھا، اس پر مسلمان ملکوں نے شروع میں بڑا زبردست احتجاج بھی کیا اور ان کو جواب بھی دیا. حتیٰ کہ ڈنمارک جو ملک ہے یہ دنیا میں ان واحد ملکوں میں سے ہے جہاں کی ڈیری پروڈکٹس دنیا میں سب سے زیادہ بھیجی جاتی ہیں. حتیٰ کہ سعودی عرب کے اندر بھی ڈیری کا بہت سارا سامان یعنی دودھ اور پنیر اور اس طرح دہی وغیرہ یہ ڈنمارک سے آتا ہے.
بہت بڑا سیٹ اپ ہے ان کا. تو جب عربوں نے بھی ان کے مال منگوانے پر پابندی لگائی، قدغن لگایا، تو وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے. ابھی یہ جو سلسلہ ہوا ہے یہ اسکینڈینیویا کا جو تیسرا ملک ہے. اسکینڈینیویا کے 3 ملک ہیں، سویڈن، ڈنمارک اور ناروے. اسکینڈینیویا کا یہ بھی ملک ہے سویڈن. انہوں نے اب اپنے زیر سرپرستی اس شخص کو یہ اجازت دی کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی پاک کتاب کی توہین کرے، اور اس نے وہی عمل کیا. اسے سیکورٹی دی گئی، اور امت مسلمہ کے 70 ملک ہیں، اس سے زائد ہی ہیں، اور 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن ابھی تک سوائے احتجاج اور مذمت کے کوئی ملک کچھ نہیں کر سکا. دیکھیں ہم تو عام انسان ہیں نا، عام لوگ ہیں. ہم جا کے کسی ملک کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے، نہ ہی ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے. تو اگر عام لوگ احتجاج کریں اور اپنا آواز بلند کریں اور لوگوں کی تربیت کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے جذبات ہیں. اب ہمارے پاس اپنے جذبات کے اظہار کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے یہ چیز بیان کریں کہ ظالموں، بدبختوں، اللہ کے جس پاک کلام کو تم نے توہین کر کے جلایا ہے، یہ تو دنیا کی ہدایت کے لیے، یہ تو تمہاری بھی ہدایت کے لیے رب العالمین نے نازل کیا. یہ صرف مسلمانوں کا تو قرآن نہیں ہے. اور پھر تمہارے یعنی مغرب کے عیسائیوں کے وہ سائنسدان، وہ عقل والے، وہ شعور والے، وہ سمجھ والے، وہ علم والے، وہ فہم والے جو کہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے اس کتاب کو مانا، اس کتاب کی آیات کو ثابت کیا. حالانکہ یہ کتاب کسی سائنسدان کی محتاج تو نہیں تھی، لیکن بڑے بڑے ڈاکٹرز نے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈرز نے اس پر کتابیں لکھی. میں برطانیہ میں تھا 2003 میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. وہ بیسیکلی فرینچ کے اندر لکھی گئی تھی، اور اس کے لکھنے والے کا نام تھا ڈاکٹر مورس بوکائلے. یہ فرانسیسی تھا، ڈاکٹر مورس بوکائلے. میں نے یہ کتاب انگلش میں پڑھی، قرآن، بائبل اینڈ سائنس. اس نے تقابل کیا، کمپیریزن کیا ان تینوں کا. میرے بھائیوں، وہ خود شخص ڈاکٹر مورس بوکائلے کا جو شعبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اوشنز کے اوپر تحقیق کرتا تھا، یعنی سمندروں کے اوپر ریسرچ کرتا تھا. یہ ہمارے ہوتے ہیں نا بحیرہ عرب اور بحر الکاہل اور بحر ہند، یہ جو سمندر ہیں ان پر وہ تحقیق کرتا تھا. یہ ایک شعبہ ہے پورا، جس طرح ایسٹرونومی ایک شعبہ ہے، وہ پہاڑ اور زمینیں اور کہاں کی زمین کیا ہے اس پر تحقیق کرتے ہیں. اچھا، ان سب کا خالق تو اللہ ہی ہے نا. تو اب اس ڈاکٹر مورس بوکائلے نے اپنے مقدمے کے اندر، ٹائٹل کے اندر، وہ بندہ پتہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اسی ریسرچ میں تھا کہ میں اپنے اوشنز کی تحقیق کر رہا تھا. اچھا، جو سلیم الفطرت ہے نا وہ قرآن ضرور پڑھے گا، وہ قرآن ضرور پڑھے گا، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. وہ دیکھتا ضرور ہے کہ یار یہ کیسی کتاب ہے کہ جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آج تک اس کی زیر زبر نہیں بدلی، لاکھوں اس کے حافظ ہیں، یہ بالکل من و عن اسی طرح موجود ہے جس طرح 1400 سال پہلے موجود تھی، قیامت تک رہے گی. اس کی کوئی آیت، اس کا کوئی فیکٹ، چاہے وہ سائنسی ہو، دنیاوی ہو، آخرت والا ہو، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکا. بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی لیکن انکار نہیں کر سکے. میرے بھائیوں، میں ایک اتنا سا طالب علم، ہمیں جب انگریزوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرنی پڑتی تو ہم یہ سائنسی چیزیں پڑھتے تھے. آپ یقین کریں، بچے کی پیدائش سے لے کر زمین کی پیدائش تک، اوشنز یعنی سمندروں سے لے کر آسمانوں سے بارشوں کے برسنے تک، سب کچھ میرے رب نے قرآن مجید کے اندر نازل کیا ہے. عقل الخرد والا ہو جو سمجھنا چاہے. عقل چاہیے نا، بے عقلوں کے لیے تو بات ہی کوئی نہیں. بے عقل جو بندہ ہوتا ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا؟
فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ لوگ دل رکھتے ہیں پر سوچتے کوئی نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپائے ہیں یعنی جانور ہیں. بل ہم اول، بلکہ ان سے بھی بدتر. کن کو اللہ نے بدتر چوپایوں سے قرار دیا؟ دیکھیں خنزیر کے بھی 4 ہی ہیں نا، خنزیر کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، کتے کی بھی 4 ٹانگیں ہیں. چوپائے جانور ہیں، ان سے بھی بدتر ہے. کون؟ جو سن کر بھی سمجھنے کو تیار نہیں. تو میرے بھائیوں، ڈاکٹر مورس بکائلے نے جب یہ کتاب لکھی تو وہ کہتا ہے ہم سمندروں کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے، ایک جگہ سے میں گزرا تو میں حیران رہا کہ سمندر جو ہوتا ہے نا، میں نے خود شپ کے اندر سفر کیا، باقاعدہ اس کو ملاحظہ کیا ہے، 1 دفعہ سے زائد کیا. تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جب آپ بحری جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں تو سمندر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے سوائے پانی کے کچھ نظر نہیں آتا. سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں. سمندر کے پانی کو پی کر آپ زندہ نہیں رہ سکتے جب تک اسے ریفائن نہ کیا جائے. وہ پانی انتہائی کھارا، نمکین اور زہریلا ہوتا ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مقام سے ہم گزر رہے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے میلوں کے حساب سے دیکھا کہ وہ نیلا پانی ہے، کھارا پانی، جس طرح نیلا سا پانی ہوتا ہے سمندر کا. لیکن کہتا ہے اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک لائن بنی ہوئی ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی اوٹ نہیں، کوئی اس کے اندر اس کو ڈسٹنگوش کرنے والی چیز نہیں، اور اچانک بالکل مٹی رنگ کا پانی، جس طرح دریا کا پانی، یہ پینے والا پانی ہوتا ہے، نہروں کا، دریاؤں کا جس طرح ہمارا پانی ہوتا ہے، یہ پینے والا پانی ہے. کہتا ہے وہ پانی الگ، یہ پانی الگ، سمندر ایک ہے، یہاں سے بھی تا حد نگاہ، وہاں سے بھی تا حد نگاہ، کوئی دیوار نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں. وہ کہتا ہے میں حیران رہا کہ یار یہ ممکن کیسے ہے کہ 10 فٹ یہاں سے پانی لو تو کھارا، 10 فٹ آگے جاؤ تو پانی پینے کے قابل. سمندر ایک ہے، کون ہے جو اسے روک کے رکھے ہوئے ہے؟ بھائی بات تو یہ ہے نا، دیکھیں خود ہی تو نہیں چل رہا. کل دھند تھی، پرسوں کورا پڑا ہے، گرمی ہے، اسی جگہ پر پنکھے نہ چل رہے ہو تو جناب سانس نہیں لینے ہوتا. آج جناب جیکٹ نہ پہنی ہو تو بندے کو ٹھنڈ لگتی ہے. کوئی نظام تو چلانے والا ہے. تیرے گھر کا نظام تو چل نہ سکا، تیری دکان کاروبار تو چل نہ سکے، دنیا ویسے ہی چل رہی ہے. کہتا ہے میرے دماغ کے اندر یہ کلک ہوا. عیسائی تو میں پہلے ہی تھا. جب کلک ہوا تو کہتا ہے میں قرآن کا بھی مطالعہ کر رہا تھا. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے کرتے کہتا ہے میں سورہ الرحمن تک پہنچا تو وہاں پر میں نے اللہ رب العالمین کا یہ کلام پڑھا، مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. برزخ کہتے ہیں پردے کو. یہ جو برزخ کی زندگی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی زندگی، آخرت یعنی قیامت کا دن اور اس کے بعد کی زندگی. اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ، یعنی پردہ. دنیا اور آخرت کے درمیان کا یہ حصہ ہے. اسی طرح فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ رب العالمین نے ان دونوں پانیوں کے درمیان ایک ایسی اوٹ، ایسا پردہ بنا دیا جسے تم دیکھ نہیں سکتے. بولو سبحان اللہ. جسے تم دیکھ نہیں سکتے. یہاں سے لے گا تو میٹھا، یہاں سے لے گا تو کھارا، نہ کوئی اچھا بندہ میرے بھائیوں، آپ لوگ کئی ہمارے جٹ زمیندار ہیں، آپ نے پانی جب زیادہ پریشر میں آ رہا ہو، جتنا دل ہے آپ اس میں مٹی ڈالتے رہے، وہ رکتا ہی نہیں. ابھی سندھ ڈوبا، پنجاب ڈوبا، تھوڑا سا پانی تھا، ہے کسی سے روکا گیا؟ 30 فٹ پانی ہے. تو میرے بھائیوں رب العالمین نے، اور سمندر جو گہرا ہوتا ہے نا 2-3 کلومیٹر گہرا نہیں ہوتا، 50-50 کلومیٹر گہرا ہوتا ہے. کئی جگہ سے 2-3 کلومیٹر بھی ہوتا ہے، 1 کلومیٹر بھی ہوتا ہے. یعنی اتنا گہرا سمندر شروع سے لے کر آخر تک رب العالمین نے اس میں اوٹ کھڑی کر دی. حکم ہے کہ تو نے یہاں نہیں جانا اور کھارے تو نے یہاں مکس نہیں ہونا، ورنہ پانی کو آپس میں ملنے سے روک کون سکتا ہے؟ کہتا ہے میں نے یہ آیت پڑھی
بینہما برزخ لا یبغیان، ایسا پردہ میں نے، اللہ کہتا ہے، قائم کر دیا جسے تم دیکھ نہیں سکتے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا ھذا عذب فرات وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج، یہاں سے پیے گا تو میٹھا، یہاں سے پیے گا تو کھارا. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. ڈاکٹر مورس بکائلے میرے بھائیو اپنے ٹائٹل میں ہی لکھتا ہے، مقدمے میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے اپنے بحری جہاز کو روکا، ساری ٹیم میرے ساتھ تھی، کئی ملکوں کے لوگ تھے، میں وہاں پر بیٹھا سوچا. جب میں نے سوچا تو میرے پاس سوائے ایک کام کے کوئی چارہ نہ رہا کہ میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اور میں ایمان لایا اس نبی پر جو آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ہو گیا وہ. ڈاکٹر مورس بکائلے نے پھر بائبل، قرآن اینڈ سائنس کے اوپر کتاب لکھی. سینکڑوں فرانسیسی میرے بھائیوں وہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور وہ ایسے مسلمان ہوئے، آج کا ہمارا 1000 مسلمان آپ جمع کر لو وہ تقوی میں ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں. ایسے متقی. ایک بندہ اس کو نا میں نے کلمہ پڑھایا الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، شکرانے نعمت کے طور پر بیان کر، اس کو ہم نے کلمہ پڑھایا. وہ میڈیکل کے کسی شعبے میں کام کرتا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، اللہ نے اس کا دماغ پھیرا، قرآن اس نے پڑھا، ہم نے اسے کلمہ پڑھا دیا الحمدللہ. اللہ رب العزت اسے ہدایت، خیر، تقوی عطا فرمایا. ہمارا وہ بھائی ہے عبداللہ اس کا رشید نام. میرے محترم بھائیوں، ہم گاڑیوں پر، اور ہم نے کئی بار برفوں کے اندر اس بندے کو دیکھا کہ وہ برف کے اندر پیدل چل کر فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے. اور آج کا مسلمان میرے بھائیوں تھوڑی سی ٹھنڈ ہو جائے تو کہتا ہے گھر ہی بیٹھ جاؤ. یہ ہے ہماری حالت، کیونکہ اس نے کفر کو چھوڑا تھا اور وہ کفر کو چھوڑ کر یہاں تک آیا. یہ ظالم قرآن کو جلاتے ہیں. انہوں نے میرے بھائیوں پروپیگنڈے کیے، لیکن ایک کام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب 9/11 کا معاملہ ہوا اس کے بعد بڑا پروپیگنڈا، بڑا فتنہ، دہشت گردی، اسلام، ٹیررزم، یہ وہ، مسلمان ریجڈ ہیں، مسلمان ایسے ہیں، فلاں ہیں، سارا کچھ پروپیگنڈا کیا گیا. میں ایک بات کا گواہ ہوں، ہم نے دیکھا کہ مغرب کے اندر انگلش زبان کے اندر اور فرانسیسی، اٹالین اور دوسری زبانوں کے اندر قرآن ملنا مشکل ہو گیا تھا. لوگوں نے اتنا قرآن خریدا. عقل والا کہتا ہے یار ان لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ بڑے ظالم ہیں، بڑے جابر ہیں، یہ تو بندہ چیر دیتے ہیں، یہ تو انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ان کے تو نزدیک کو کافر رہتا ہو یہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں. یعنی یہ ایک ٹرینڈ میڈیا نے سیٹ کیا. لیکن میرے محترم بھائیوں، اتنا قرآن لوگوں نے خریدا بھی، مفت بھی تقسیم ہوا کہ قرآن ملنا بند ہو گیا. 24 گھنٹے شاہ فہد پرنٹنگ پریس میرے بھائیوں مدینہ میں چلتا تھا، لیکن وہ کاپیاں پوری نہیں. ظاہر ہر ایک کی کیپیسٹی ہوتی ہے اپنی. لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید کو لوگوں نے لیا. انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ دنیا کو اسلام سے روک لیں گے، لیکن 9/11 کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلے 100 سال کے اندر اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. 100 سال کے اندر مسلمان نہیں ہوئے. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ قرآن کو ہم جلائیں گے، یہ دہشت گردی کی کتاب ہے. قرآن دنیا کے لیے ہدایت ہے، قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، قرآن دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے، قرآن دنیا کا آئین اور قانون ہے، قرآن وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا منہج. اور اس کتاب کو جس نے پڑھا میرے محترم بھائیوں، اگر اس کے اندر دل ہے تو وہ بدلنے کو رہ نہیں سکا. میں خود اس بات کا گواہ ہوں. ہم لوگ میرے بھائیوں غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے کے لیے سٹال لگاتے تھے. ایک غیر مسلم کافر میرے بھائیوں ینگ نوجوان وہ ہمارے پاس آیا. اس نے کوئی کھانا پکڑا ہوا ہے، ظاہر ہے کھانا اگر اس نے پکڑا تو جا کے کھائے گا، اگر زیادہ دیر کرے گا تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. سٹال پہ رکتا ہے. دعوت تبلیغ اس نے دیکھی، وہاں اچھی اچھی چیزیں ہم نے لکھی. کیا آپ اپنی زندگی کو اچھا گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے میرے بھائیوں کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ قرآن ہے. اور وہاں صرف انگلش زبان میں چھوٹا سا وہ سعودیہ سے پرنٹ ہوتا ہے، کوئی عربی نہیں، صرف انگلش کے اندر غیر مسلموں کے لیے چھاپا جاتا ہے، سادہ انگلش کے اندر ترجمہ. میرے بھائیوں ہم نے اس بندے کو کہا یہ قرآن ہے. کہتا ہے میں لے سکتا ہوں. ہم نے کہا لے لیں آپ کے لیے. ہم نے وہ
انگلش زبان میں قرآن مجید، اس غیر مسلم نوجوان لڑکا 31-32 سال اس کی عمر ہوگی، آج بھی میری آنکھوں کے سامنے، میں نے اسے پکڑا دیا۔ اب میرے بھائیوں، اس بندے نے قرآن کو پکڑا، کھانا جو اس کے بیگ ہاتھ میں ہے وہ اس نے ہمارے وہ ٹیبل کے اوپر رکھا، اب وہ قرآن کو، ظاہر ہے انگلش ہے، اس کی زبان ہے، وہ کھول کر پڑھ رہا ہے۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ اس نے آخری صورتوں میں سے، یعنی آخری جو پارے ہیں نا 2-3، ان میں سے کوئی حصہ کھولا اور وہاں کوئی صورت ہوگی، وہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے اتنا یاد ہے 15 سے 20 منٹ تک ہم نے کتنے لوگوں کو ڈیل کیا، کتابیں دی، سوالوں کے جواب دیے، کوئی کچھ پوچھتا ہے، کوئی مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، جو ایک سٹال کے اوپر معاملات ہوتے ہیں، اور یہ فری سٹال صرف تبلیغ کے لیے تھے۔ میرے بھائیوں 15 سے 20 منٹ تک وہ نوجوان اللہ کی کتاب کو ایسے صفحے پلٹتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، اور میرے بھائیوں 15-20 منٹ کے بعد میں اس کے چہرے کے تیور، اس کے رنگ بدلتے دیکھ رہا ہوں۔ قرآن تو اثر کرتا ہے، اس کے رنگ بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے قرآن میرے بھائیوں پڑھ کر 20 منٹ کے بعد شاید اسے یاد آیا کہ میرا کوئی کام تھا، میرا کوئی کھانا ہے، میں نے کوئی آگے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے اس کتاب، اس قرآن کو بند کیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، کہتا ہے میں اپنے گھر لے جا سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہے، آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی سوال ہو تو آپ ضرور ہمارے پاس دوبارہ آئیں۔ فلاں مسجد کے اندر ہر اتوار کو نان مسلمز کے لیے ہمارا ڈنر ہوتا ہے، آپ وہاں آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، سوال کریں، پوچھیں، سیکھیں، سمجھیں اسلام کیا ہے۔ غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھا لیکن قرآن اس پر بھی اثر کرتا ہے، اور جو لوگ قرآن کو اس حد تک شیطنت میں جا کر جلاتے ہیں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اولئک کالانعام، وہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اب آتے ہیں قرآن کا اعجاز کیا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ جو ڈرتا نہیں اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا قرآن ہدایت ہے اقوام کے لیے۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ نور یعنی قرآن جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ قرآن میں شفا ہے، دل کی شفا، ایمان کی شفا، روح کی شفا، اور دنیاوی بیماریوں کی شفا۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا شفا بنا کر، وَرَحْمَةٌ، رحمت بنا کر، لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم کے لیے اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، وہ اپنے اوپر بھی لعنتیں بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، قرآن مجید، اس کے اندر ایک آیت اللہ نے ایسی نازل فرمائی ہے جو پہلی اپنی کسی کتاب میں نہیں بھیجی۔ یہ سمجھ لیں، سن لیں، سیکھ لیں۔ ایک آیت، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، نہ نوح علیہ السلام کے صحیفوں میں، کسی وحی میں اللہ رب العالمین نے پہلے کسی پیغمبر پر وہ آیہ مبارکہ نازل کی نہیں جو رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر نازل فرمائی۔ وہ پتہ کون سی آیت ہے؟ آپ بھی پڑھیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کہتا ہے میں نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا، کوئی ساری دنیا کی کتابوں سے اور ڈیٹا بیس سے اور کمپیوٹر سے اور سپر کمپیوٹر سے مٹا دے۔ ہمارے تو بچے یہ بیٹھے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے؟ جو الف لام میم الحمد سے لے کر والناس تک حافظ ہیں۔
اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے. یہ معجزہ ہے قرآن کا. دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو عربی زبان نہیں جانتا وہ بھی اسے زبانی یاد کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب میں نہیں جانتا کہ کسی کی وہ زبان میں نہ ہو اور وہ پوری سیم ٹو سیم یاد کر سکے. نہیں کر سکتا. میڈیکل کی کتاب ہے, پوری حفظ کر لے گا, لیکن زیر زبر کی غلطی چھوٹا موٹا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے, عربی بولنے والا وہ بھی حافظ, اردو, پنجابی, سرائکی, پشتو, مختلف زبانیں, چائنیز, امریکن, انگلش, جو زبان بولتا ہے, لیکن قرآن وہ کتاب ہے جسے وہ زبانی یاد کر سکتا ہے. اور ہمارے یہ بچے اب جو حافظ ہیں, یہ کون سا قرآن کو سمجھتے ہیں؟ ان کی زبان تو اردو پنجابی ہے, لیکن قرآن پورا یاد ہے, زیر زبر کی غلطی نہیں. یہ معجزہ ہے اس کتاب کا جو رب العالمین نے نازل فرمائی. اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ کوئی بھی زبان ہو آپ اسے زبانی یاد کر سکتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتا ہے میں نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. جس کا محافظ اللہ ہو اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا, بالکل ختم نہیں کر سکتا. اور میرے محترم بھائیوں, جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی نا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک یہودی آیا. وہ کہتا ہے اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی تو ہم وہ دن عید کا دن مناتے. ہم اس دن کو عید کا دن مناتے کہ یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں ہیں اس رب العالمین کے لیے جس نے وہ کتاب نازل کی جس میں کوئی ٹیڑھا پن, کوئی کجی نہیں ہے. ہر چیز سیدھی, دو ٹوک, سمجھ آنے والی. یہ اس کتاب کا اعجاز ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس قرآن کا میرے بھائیوں ایک اعجاز یہ ہے کہ یہ قرآن کہتے ہیں نا ہم مٹا دیں گے, جلا کر پروپیگنڈا کریں گے. انشاءاللہ تمہارا یہ جلانا دنیا کو اسلام میں لانے کا سبب بنے گا. دنیا قرآن کو پڑھے گی, تمہارے ملک کے لوگ قرآن کو پڑھیں گے. اب دیکھ لو پچھلے دنوں کا ڈیٹا آیا ہے, کہتے ہیں اسکینڈینیویا کے اندر سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے محمد. ہوں دسو, ناروے, ڈنمارک اور سویڈن, ان ملکوں کے اندر جو سب سے زیادہ نام 2022 میں رکھا گیا نا, محمد عبداللہ, محمد عارف, محمد عارف کے ساتھ ہم تو لگاتے ہیں نا, سب سے زیادہ نام کون سا رکھا گیا جی؟ محمد. اور دوسرے نمبر کے اوپر نام رکھا گیا عبداللہ. حالانکہ ملک تو ان کا ہے, ان کے اپنے نام ہیں, لیکن وہ نہیں آگے آئے کیونکہ وہ نام اپنی مرضی سے رکھتے ہیں. کسی کا کوئی ہے, کسی کا جانور کے نام پہ ہے, کسی کا کتے کے نام پہ, یعنی ان کے تو اپنے نام ہیں. لیکن محمد اور عبداللہ یہ دو نام ایسے ہیں جو سب سے زیادہ مغرب کے اندر لوگوں نے رکھے. اور ظاہر ہے جن مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے انہوں نے رکھے نا. یہ تو مٹانے کے لیے آئے تھے, یہ تو قرآن کو جلا کر سمجھتے تھے ہم ختم کر لیں گے, ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے. لیکن میرے رب العالمین نے الحمدللہ اور اسے اٹھا دیا. اور اسی قرآن میں میرے اللہ نے فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا, ودین الحق, سچا دین دے کر بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اس سچے دین کو سارے جھوٹے ادیان پر غالب کر دے. یہ قرآن ہے. باطل پر, کفر پر, نجاست پر, گندگی پر, شرک پر, کفر پر, بے حیائی پر, فحاشی و ریانی پر اللہ اسے غالب کر دے. یہ اللہ کا قرآن ہے. اور میرے بھائیوں جو اس قرآن سے منہ پھیرے گا, جو اس قرآن سے
منہ پھیرے گا، قرآن کی توہین کرے گا، قرآن کو جلائے گا، قرآن کی گستاخی کرے گا، تو اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے قرآن سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی دنیا کی زندگی برباد کر دوں گا۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، بلکہ یہ کہ اس کے پاس سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، آرام نہیں ہے، نیند نہیں آتی۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ آج دیکھ لو، دنیا کے اموال ہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، دنیا کا پیسہ ہے، لیکن سکون، اطمینان، اظہار قلب، آرام کی نیند نہیں ہے۔ ڈپریشن کی گولیاں، دنیا کا دوسرا تیسرا امیر ترین آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود خودکشیاں کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اسلام اور فطرت کو اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ جانوروں کی زندگی گزارتا رہا۔ نہ بیوی اس کی، نہ بچے اس کے، نہ اولاد اس کی، نہ گھر اس کا، نہ باہر اس کا۔ وہ ڈپریشن کا مارا ہوا، وہ کسی پر توکل اس کا کوئی نہیں، زندگی کا مقصد کوئی نہیں، جانوروں کی طرح آیا، کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، کوئی زندگی کا مقصد نہیں۔ اسی طرح دنیا میں آتا ہے، زنا بدکاریاں کرتا ہے، ایک ایک رات میں کئیوں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، شراب ہے، خنزیر ہے، گندگی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں، اسی طرح مر جاتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، نہ بیٹی کی عزت، نہ بہن کی عزت، نہ ماں کی عزت۔ یہ گندگی یہ ہمارے معاشروں کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا نبی پاک دین لے کر آیا، اس میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، رشتے بھی ہیں، اللہ کی فرما برداری بھی ہے، آخرت پر ایمان بھی ہے، دنیا کا سکون بھی ہے۔ مانو گے بچ جاؤ گے۔ آج میرے بھائیوں، اتنے مشکل حالات پاکستان کے ہونے کے باوجود، اللہ کی قسم اگر آج ہم محفوظ ہیں تو اللہ کے رحم کرم کے بعد سب سے بڑا یہ اسلام کا فیملی سسٹم ہے۔ آپ اس کو سنبھالتے ہیں، بھائی، چاچا، ماموں، ادھر ادھر محلے داری، آؤ بیٹھو، لوگوں کے ساتھ تعاون، زکوٰۃ، صدقات، کھڑا ہونا، یہ وجہ ہے جس وجہ سے آج میرے بھائیوں یہ معاشرے الحمدللہ ابھی بھی کھڑے ہیں۔ ورنہ مغرب کی سوسائٹیاں جہاں پر 95% سے زیادہ بچے وہ ہیں جن کو اپنے باپ کا نام نہیں پتا، اور آیا ہے یہ ظالم قرآن جلانے کے لیے۔ یہ پچھلے سال 2021-22 کے اندر امریکہ نے، یہ جس طرح ہمارے ہاں نادرا کی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی گاڑیوں کا ایک پورا محکمہ بنایا، اور وہ محکمہ شناختی کارڈ نہیں بناتا تھا، بلکہ وہ ہر محلے کی گلی کی نکڑ کے اوپر کھڑا ہوتا اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اگر اپنا باپ تلاش کرنا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کرے، ہم ڈی این اے کے ذریعے سے پتہ کر دیں گے تیرا ابا کون ہے، ہم ڈی این اے کے ذریعے سے تیری ماں کے سارے یاروں کے ڈی این اے لیں گے اور ہم پتہ کر کے دیں گے کہ تیرا ابا کون سا ہے ان کا۔ یہ آئے قرآن جلانے والے۔ ہمیں تو اللہ کی قسم سود نے مارا، ہمیں تو شرک نے مارا، ہمیں تو اللہ سے غداری نے مارا۔ ہمارے ملکوں میں آج یہ فتنہ فساد، یہ میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے جو کوڑا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، مسلمانوں، ایمان والوں، عزتیں اللہ کے نبی کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں، مومنوں کے لیے ہیں، رسول کے لیے ہیں، عزتیں تو آپ کے لیے تھیں۔ یہ ننگے تڑنگے، یہ جن کو باپ کا نام نہیں پتا، یہ آئے آپ کی کتاب جلانے والے۔ کاش یہ صلاح الدین ایوبی اور محمد ابن قاسم اور معاویہ بن ابی سفیان اور اس قسم کے حکمرانوں کا دور ہوتا تو ایسے شخص کو وہاں سے اٹھا کر اس کی زبان کو گدی سے باہر کھینچ لیا جاتا۔ لیکن جب غیرت نہ ہو تو میرے بھائیوں پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ لوگ جو میرے قرآن سے منہ پھیریں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں دنیا کی زندگی ان پر میزریبل کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں کل قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا
فنسیتها وکذالک اليوم تنسى. وہ کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو ہم دیکھا کرتے تھے، دنیا میں تو ہم دیکھا کرتے تھے، یا اللہ دنیا میں تو ہم دیکھا کرتے تھے. قال لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. یا اللہ آج ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے. اللہ کہے گا تم دنیا میں واقعتاً دیکھا کرتے تھے، پر تم پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا، تم پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا، تم نے نہ سنا، بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا. یہ آئے ڈی این اے کی پیداوار. اور میرے بھائیوں دیکھ لو مغرب کے جتنے ملک ہیں، سنی سنائی بات نہیں، جتنے ممالک ہیں ان میں جتنے پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ آپ کا بنتا ہے، اگر اس میں آپ کے کسی رشتہ دار کا نام لکھا جاتا ہے تو وہ مدرز میڈن نیم یعنی ماں کا نام لکھا جاتا ہے، باپ کے نام کا کوئی تصور نہیں. یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، مسلمان ملکوں کا پاسپورٹ ہے جس میں عبداللہ بن فلاں، فادرز نیم یہ. کوئی ہمارا ایسا پاسپورٹ نہیں ہے جس میں باپ کا نام نہ ہو. ان کے کسی آئی ڈی کے اوپر باپ کا نام ہی نہیں ہوتا، کیونکہ 95% کو پتہ ہی نہیں میرا ابا کون ہے. اور یہ آئے میرے بھائیوں اسلام اور قرآن کو جلانے کے لیے. اللہ کی قسم یہ ذلتیں ہیں، یہ پستیاں ہیں، یہ 70 مسلمانوں کے ملکوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ مسلمانوں کے حکمران عیاش لٹیرے، یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی کتاب کو جلایا جائے اور یہ جا جا کے ان کافروں سے جفیاں لگائیں. حالانکہ سویڈن اور ان ملکوں کی حکومتیں ان بدبختوں کو جو قرآن کو جلاتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. اظہار آزادی، اظہار رائے، بھائی کمال ہو گیا. تو اسلام کے خلاف بات کرے، تو قرآن کے خلاف بات کرے، تو دین کے خلاف بات کرے، تو اظہار آزادی رائے، اور تیری ملکہ، تیری حکومت، تیرا ملک، تیرے صدر، تیرے آئین کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ غدار، اس کو غدار بنا دیتے ہو. اب ان ملکوں کا قانون ہے، ملکہ برطانیہ یا وہاں کے کنگ کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ غدار ہے، پھانسی دیں گے اسے. اور اظہار آزادی، اظہار رائے کی بنیاد پر کوئی قرآن کو نعوذ باللہ برا بھلا کہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، کوئی نبیوں کی توہین کرے، انہیں کوئی پرواہ نہیں. تو میرے بھائیوں کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو قرآن کے لیے تیار کریں، قرآن پڑھنے کے لیے، علم کے لیے، سیکھنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے، اپنی زندگی میں، اپنے بیوی بچے، اپنے معاشرہ، اپنے شہر میں اسے امپلیمنٹ کریں، نافذ کریں. پھر انشاءاللہ قرآن کی برکتیں ہمیں نظر آئیں گی. ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. یہی اس کا سب سے بڑا جواب ہے عام لوگوں کی طرف سے، اور حکمرانوں کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ جو کر سکتے ہیں، جو ان کی ذمہ داری اللہ نے لگائی، یہ اس حد تک جائیں گے. لیکن یہ منافق کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ان کے یار ہیں، یہ ان کے یار ہیں، یہ ان کے پالتو ہیں. وہ ہڈی پھینکتے ہیں، یہ کھاتے ہیں. دیکھو آئی ایم ایف نے کبھی پاکستان کو پریشان نہیں کیا. اس دفعہ امریکہ تھوڑا سا میرے بھائیوں ناراض ہے تو اب آئی ایم ایف بھی آنکھیں دکھاتی ہے. تمہارا پیسہ تمہارے سر پر، انہیں تو کوئی غرض نہیں ہے، ان کی اولادیں، ان کے بچے، یہ سارے باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہیں. یہ میرے بھائیوں وہاں پر چپ چاپ دم ساد کر بھاگ جائیں گے. پسیں گے تو آپ، انہیں کیا غرض ہے؟ ان کے پاس تو اتنا مال انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے کہ ان کی 50 پشتیں بھی کھاتی رہیں، ان کا نہیں ختم ہوتا. آج یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ اسلام کے ساتھ مخلص کون ہے اور اسلام کا غدار کون ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آپ کو کئی لوگ یہ پروپیگنڈا کریں گے قرآن بڑا مشکل ہے, قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے, قرآن سمجھنے کے لیے 300 علوم چاہیے, آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, بس جو باپ دادا نے سکھا دیا, جو معاشرے کے اندر موجود ہے اس پر چلتے چلے جاؤ. یہ بڑا پروپیگنڈا ہے. ہمارے ملکوں میں شیطان نے یہ لوگوں کو بڑا گمراہ کیا کہ تو قرآن نہیں سمجھ سکتا. یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. میرے بھائیوں, قرآن کس کے لیے آیا؟ انسانیت کے لیے, میرے اور آپ کے لیے, عام لوگوں کے لیے. حضرت بلال پی ایچ ڈی تھے, حضرت صہیب رومی ڈاکٹر تھے, بالکل سادہ, کوئی کالج یونیورسٹی اسکول لکھنا پڑھنا تک وہ نہیں جانتے تھے. کوئی چیز لکھی بھی ہو وہ پڑھ نہیں سکتے تھے, لیکن قرآن سمجھا, قرآن کو سمجھا اور ایسا سمجھا کہ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں, ان کا ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت بلال کے ایمان کا ہے مقابلہ؟ کوئی نہیں نا مقابلہ. تو میرے بھائیوں, قرآن آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر بار بار, جس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں ہے, اسی طرح اللہ نے اس سورہ قمر کے اندر بار بار ایک آیت نازل فرمائی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نا بچپن میں قرآن پڑھتے تھے تو ہمیں قاری صاحب نے قاعدہ لگوایا, اس کا نام تھا یسرنا القرآن. ابھی بھی ہے, کئی لوگ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں, کئی وہ پڑھتے ہیں. یسرنا القرآن, اللہ کہتا ہے لوگوں میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. یسرنا القرآن, قرآن کو آسان کرنے والا قاعدہ. میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے جو سوچے سمجھے, کوئی ہے جو تدبر کرے, غور کرے اور قرآن کو سیکھ لے. قرآن آسان ہے, آپ پڑھیں, یہ آپ کے لیے ہے, آپ اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. اللہ کی قسم, قرآن جنہوں نے پڑھ کر عمل کیا تھا 100 سال کے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وہ پوری دنیا پر غالب تھے, پوری دنیا پر غالب تھے وہ لوگ. قرآن کو پڑھنا ہے. اور یہ نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری اور آپ کی شکایت لے کر اللہ کے دربار میں آ جائیں. دیکھو, ایک شکایت ہوتی ہے عام بندے کی, ایک شکایت ہے نبی کی, امام الانبیاء کی. ہم جن کے امتی ہیں وہ ہماری شکایت لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے. سورہ فرقان میں میرے اللہ نے فرمایا وقال الرسول, اور وہاں پر رسول کہیں گے یا ربی, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, یا اللہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا, بھلا دیا تھا, مہجور کر دیا تھا. یہ نہ ہو کہ ہم ان شکایت والوں میں شامل ہو جائیں. تو میں اور آپ سب دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قرآن کی تفسیر اور منہج سمجھنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ سب لوگ, ان کافروں کا یہی جواب ہے کہ یہ قرآن کو جلاتے ہیں, انشاءاللہ وہاں بڑے مسلمان ہوں گے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. لیکن ہم جو قرآن کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں, ہم بھی گناہ گار ہیں کہ نہیں؟ ہماری کتنی بے وفائی ہے, کھول کے نہ دیکھا. سارا دن فیس بک کے اوپر بیٹھا رہتا ہوں لیکن قرآن کا ایک پارا, ایک صفحہ, ایک رکوع پڑھنے کو تیار نہیں. تو قرآن کا حق ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور اس کو سیکھیں اور اس کو دنیا میں غالب کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, 2 اعلان ہیں. پہلا اعلان, فاتقوا اللہ ما استطعتم, ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے جتنی ہم میں توفیق ہے. دیکھیں ہر بندے کی, ہم ایک لیول ہے نا ہمارا, ہم جا کے کسی ملک کے ساتھ لڑ تو سکتے نہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھولی ہوئی مسلمان عوام جو موٹر سائیکلوں کی اور کاروبار کی اور خریداریوں کے اندر جمعہ تک بھی کئی لوگ ادا نہیں کرتے, ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں جا کر یہ بتائیں
چند لمحوں کے لیے کہ یار تم جس قرآن کتاب کو ماننے والے ہو آج اللہ کا دشمن اسے جلا رہا ہے، بتاؤ تمہارا کیا کردار ہے؟ تو انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ہم ایک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے مسجد اقصی کے کی نام سی بزرگاں کا، وہ بزرگ جو فوت ہوئے ہمارے خزانچی تھے وہاں کے بڑے نیک آدمی، تو انشاءاللہ تعالی ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہم نے پڑھ کے اس کے بعد ہم یہاں سے ایک چھوٹی سی ریلی لے کر کیکا ہاؤس چوک پھالیا روڈ تک جائیں گے اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ قرآن کا ہم پر کیا حق ہے، اور لوگوں کو دعوت دیں گے. ایک بندہ بھی اگر ہماری وجہ سے ہدایت پر آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تیری وجہ سے کوئی ایک بندہ ہدایت پر آ جائے تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں کے لیے بہتر ہے. اور سرخ اونٹ اس وقت کی لیکسس اور بڑی گاڑی تھی، اربوں سے تیرے سے زیادہ ہے. تو ایک بندہ ہو سکتا ہے اس کا دل پلٹ جائے، وہ قرآن پر آ جائے، اسے سمجھ آ جائے، تو انشاءاللہ ایک ریلی کی شکل میں یہ پاک کتاب ہے، ہم انشاءاللہ یہ ریکارڈ کروائیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں. ہمیں کسی کو ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ دیکھے کہ ان کا جذبہ میری کتاب کے لیے کیا ہے. تو انشاءاللہ سب بھائی انشاءاللہ نماز جمعہ اور اس کے بعد غائبانہ نماز جنازہ ادا کر کے باہر انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. قاری یاسر صاحب انشاءاللہ ان کو منظم کریں گے، اور میں خود اور انشاءاللہ باقی احباب سارے ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے. 5 منٹ ہم وہاں لوگوں کے سامنے کچھ اللہ کا کلام، کچھ اللہ کے کلام کے تقاضے بیان کریں گے، اور کچھ نہیں تو گاڑی سے گزرنے والا کوئی ہمارا پمفلٹ پڑھ کے ہو سکتا ہے ہدایت آ جائے، کوئی اس کے اندر بات کلک ہو جائے. تو انشاءاللہ سب بھائی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان میں ضرور حصہ لیا کریں. واللہ ہماری عزتیں، ہمارا وقت، ہماری صحت، ہمارا لباس، ان سب سے زیادہ قیمتی اللہ کا قرآن ہے. تو ہمیں یہ وقت انشاءاللہ ہم نے اللہ کی کتاب کے لیے نکالنا ہے. سب بھائی انشاءاللہ تعالی اس میں شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم غائبانہ نماز جنازہ ادا کر کے انشاءاللہ فوری طور کے اوپر یہاں سے نکلیں گے. اور تیسری بات میرے بھائیوں، آپ لوگ شاید آپ نے دیکھا کہ نہیں، ساتھ جو خواتین کی مسجد بن رہی ہے اس کا کام الحمدللہ اب آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے. پلستر اس کا تقریباً مکمل ہو چکا ہے، گیٹ لگ چکا ہے، اندر الحمدللہ کچا ہو چکا ہے، اور کچھ 7 گلیاں جو پرانی کچی تھی یہ سارا مکمل ہوا، اوپر کا لینٹر مکمل ہوا، سیڑھیاں مکمل ہوئیں. اب اس میں میرے بھائیوں ظاہر ہے پتھر اور یہ کھڑکیاں اور پردے اور جو اس کے آخری لوازمات ہے اس تک ہم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. ابھی پی وی سی کا کام یعنی وضو خانوں کا وہ سارا جو انڈر گراؤنڈ اور واش رومز کا وہ جاری ہے، وہ الحمدللہ ہمارے ایک بھائی کروا رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح میرے بھائیوں یہ کام چلتا چلا جائے گا. تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ یہ 2 مہینے یا 2.5 مہینے، ہمارے پاس 3 مہینے موجود ہیں، رمضان سے پہلے یہ کشادہ مسجد خواتین کے لیے بن جائے، تاکہ سیڑھیوں کی مصیبت، بزرگ خواتین اور گرمی کا معاملہ وہ سارا ختم ہو جائے، الگ سیٹ اپ ہو ان کا، وہ اپنے پورے اعتماد کے ساتھ الحمدللہ وہاں اللہ کی عبادت کر سکیں، اعتکاف بیٹھ سکیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا ارادہ ہے. تو مزدوری کا آج کل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ خرچہ ہے، تقریباً 30 سے 35 ہزار روپے مستریوں کی مزدوری بن رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے. مزدوری نہیں دیں گے تو وہ کام کون کرے گا؟ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں بہنوں، آپ سب لوگ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ اس میں حصہ لیتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.